بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے حضرت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر علیہ الرحمہ۔ اس کا 5واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ دوسرا خطاب مورخہ 27 صفر 1379 یعنی 1389 ہجری میں دیا گیا۔ دوسرے خطاب میں ابتلا و آزمائش کا قرآنی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ابتلا و آزمائش کا قرآنی مفہوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، سابقہ گفتگو میں ہم نے یہ بات پیش کی تھی کہ قرآن مجید میں ابتلا و آزمائش کے بارے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو قوم کسی آزمائش و امتحان میں مبتلا ہو اسے اس ابتلا و آزمائش سے تعلق رکھنے والی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ مثلا جب دنیا میں فتنہ و فساد پھیلتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد جو خشکی و تری میں ظاہر ہوا ہے یہ در حقیقت نتیجہ ہے لوگوں کی ان بد اعمالیوں کا جن کے وہ مرتکب ہوئے، اور اب دوسرے لوگوں کو ان کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے۔ لہذا ابتلا و آزمائش در حقیقت ایک ہولناک شکل ہے انہی اعمال کی جنہیں سابق لوگوں نے انجام دیا ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ یہ آیت انسانی کارکردگی کے برے نتائج سے باخبر بھی کر رہی ہے اور عبرت و نصیحت کا درس بھی دیتی ہے، اور اسی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی آزمائش کا ذاتی پہلو بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس آزمائش کے بارے میں اپنے شعور و احساس کا جائزہ لیں، جیسا کہ اس کی طرف گزشتہ تقریر میں توجہ دلائی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اس بات پر غور کریں کہ آزمائش کی ایجاد میں خود ہم نے لاشعوری طور پر کتنا حصہ لیا ہے۔ اسلوب عمل کے نفسیاتی پہلو۔ ہم اس وقت اس طریقہ کار کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے جس کی بنا پر یہ آزمائش پیدا ہوئی ہے، اور نہ ان طریقوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن کا قہری نتیجہ حالات کی بدتری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلے اس نفسانی کیفیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو ایسے موقع پر ابتلا اور آزمائش کے لیے زمین ہموار کرتی ہے، کیونکہ بلا و مصیبت کی زمین ان نفسانی حالات نے ہموار کی ہے جن سے ہم ایک طویل مدت سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایسے صالح حالات نہ تھے جن سے صالح نتائج برآمد ہوتے اور اچھے پھل ظاہر ہوتے، بلکہ یہ نفسانی حالات جن سے ہم ماضی میں بھی گزرتے رہے ہیں اور اس دور میں بھی دوچار رہے ہیں، ہماری راہوں میں برابر مشکلات پیدا کرتے رہے اور ہمیں متعدد امتحانات میں مبتلا کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دو بنیادی نفسیاتی عوامل پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اگرچہ ظاہری نگاہوں میں یہ دو عوامل نظر آتے ہیں لیکن یہ دو عوامل ایک دوسرے سے مکمل طور سے مربوط ہیں۔ نمبر 1، خداوند عالم سے مکمل اور بھرپور رابطے کا احساس نہ ہونا۔ نمبر 2، ہماری معاشرے کی اخلاقی حالت وہ نہیں ہے جو ایک باعمل انسان کی ہونا چاہیے، بلکہ در حقیقت ہماری حالت ان تساہل پسند انسانوں جیسی ہے جو کسی صحیح عمل کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس آزمائش سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نفس کے محاسبے میں سچے ہیں تو ہمیں ان دونوں بنیادی عوامل پر بھی بھرپور توجہ دینا چاہیے
تاکہ ہم ماضی میں پیش آنے والے واقعات کو اچھی طرح سمجھ بھی سکیں اور ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ مذکورہ بالا دونوں عوامل یعنی خداوند عالم سے ارتباط کامل کا شعور و بے عمل انسان کی کیفیت کا صحیح ادراک کر سکیں۔ نمبر 1، خداوند عالم سے ارتباط کامل کے احساس کا فقدان۔ جہاں تک پہلے عامل کا تعلق ہے یعنی خدا سے ارتباط کامل کا فقدان، تو یہ عام طور سے ان طالب علموں کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے جنہوں نے اپنے شہروں سے رخت سفر باندھا اور ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئے۔ انہوں نے غریب الوطنی بھی برداشت کی، سفر کی زحمتیں بھی اٹھائیں، تنہائی سے دوچار بھی ہوئے اور دوستوں، گھر والوں اور اہل وطن سے بھی جدا ہوئے۔ ان تمام زحمتوں کا احساس طالب علموں کو ابتدا میں تو بہت ہوتا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے ارتباط کامل کا ادراک بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ شعور بھی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جس کی کشش نے ان کو اپنے خاندان، اپنے وطن، اپنے شہر اور اپنے احباب سے جدا کر کے یہاں پہنچایا تاکہ خوشنودی خدا کی طرف قدم بڑھائیں اور وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے علم حاصل کریں تاکہ یہ بھی انہی کے راستے پر چل سکیں۔ لیکن جب طالب علم اس تفصیلی شعور و ادراک کے ساتھ اس علمی مرکز میں آ کر اس کی موجوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے منہاج کو اپنا لیتا ہے اور اس راستے پر چلتے چلتے وہ گویا انہی حالات کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اس کی آتش عشق و محبت الہی ہلکی ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ اس کے شعلوں میں اور بھی التہاب پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن تدریجاً شوق میں اضافے کے بجائے اور کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طالب علم حوض علمیہ میں آ جانے کے بعد جب پرسکون زندگی گزارنے لگتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد عالم سفر میں اللہ کی طرف جو بھرپور توجہ تھی وہ برقرار نہیں رہتی، کیونکہ وہ ایک پرسکون ماحول میں ایک مقرر راستے کو طے کرتے ہوئے کچھ معین درس پڑھتا رہتا ہے، اور چونکہ اس کی زندگی ایک پرسکون ماحول میں بسر ہوتی ہے اور وہ فکر و علم سے دوچار نہیں ہوتا، اس لیے رغبت اللہ کو مہمیز کرنے والی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں اس کا قلب اور ضمیر و وجدان خلا سے دوچار ہو جاتا ہے، اور نفس کا یہ عظیم خلافقہ و اصول کی گوناگوں اصطلاحات سے تو پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فقہ و اصول کے مطالب عقل و شعور انسانی کے لیے تو غذا فراہم کرتے ہیں، لیکن ضمیر و وجدان تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی مطالبہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف فقہ و اصول پڑھنے والے کی عقل و شعور تو علوم اور معارف سے مالا مال ہوتی ہے، لیکن وہ قوت جسے ضمیر و وجدان کہا جاتا ہے، اگر اس کی صحیح طریقے سے آبیاری نہ ہو تو وہ اسی تشنگی کی حالت پر رہتا ہے جس پر اپنے گاؤں میں تھا، یا ابتدائی درس میں تھا، یا اس ماحول میں تھا جس سے نکل کر یہاں آیا۔ ضمیر و وجدان کا یہ خلا بعض اوقات اس شعور و ادراک کی قوت کو مزید کمزور کر دیتا ہے جس قوت کے سہارے انسان اپنے ارتباط باللہ کو تقویت دے سکے۔ ایسی صورت میں انسان اگرچہ عقل و فکر کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر فائز ہو، لیکن یہ شعور نہ فکری اعتبار سے پروان چڑھے گا نہ عملی اعتبار سے اسے تقویت ملے گی، کیونکہ اس کا واسطہ محض انہی نظریات سے پڑتا ہے جو احکام شرعی کی تحقیق اور استنباط سے مربوط ہوں، اور ظاہر ہے کہ وہ نظریات جن کی بنا پر حکم شرعی کی تحقیق کی جائے وہ عقل و فکر کی غذا تو ہیں، لیکن ضمیر و وجدان کی غذا نہیں ہیں،
اور عمل کے اعتبار سے اس شعور کو تقویت اس لیے نہیں ملتی کہ یہ طالب علم زندگی میں ایسے تجربات سے گزرتا ہی نہیں کہ خدا سے اس کا ارتباط پروان چڑھے۔ یہ طالب علم درس اور بحث کی زندگی تو گزارتا ہے لیکن عملی زندگی کے تجربات سے دور ہوتا ہے، اور جو شخص صرف درس اور بحث کی زندگی گزارے اور عملی تجربات سے دور ہوگا، وہ ایسے ماحول میں ہوگا جو اللہ سے قربت کے جذبے کو محمیز نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی گناہ سے آلودگی کے سبب خوشنودی یا خدا سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کا ارتباط ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت سے کچھ زمانہ گزرے تو شعور و ادراک کی روشنی بجھ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ رغبت اور ارتباط جو بہت قوی تھا، عملی تجربات نہ ہونے کے سبب صرف کمزور ہوتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے عوامل اور اسباب کی بنا پر یہ شعور اور بھی مخفی ہو جاتا ہے۔ یہ اسباب کبھی تو ماحول کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، کبھی معاشرے کی بنا پر، کبھی حالات کی بنا پر، اور کبھی سماج کے نامناسب انداز فکر کی بنا پر۔ یہ غیر فطری اور ناہموار اسباب پے در پے اس طرح پیش آتے ہیں کہ خدا سے ارتباط کا پاک و پاکیزہ شعور دب کر رہ جاتا ہے۔ پھر اگر کچھ اور زمانہ اسی طرح گزرے تو وہ شعور اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کمزور ہوتے ہوتے نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طالب علم جو اپنی عملی زندگی کے طویل مراحل کو طے کر چکا ہے اور درس اور تحقیق کے اعتبار سے اب اس قابل ہو چکا ہے کہ اپنی عملی زندگی کا آغاز کرے، اور بالفاظ دیگر اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے کہ اسے دینی خدمت میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے، اس کا ضمیر اور وجدان شوق و رغبت کی اس حیثیت پر بھی باقی نہیں رہتا جو اسے گھر سے اس مرکز کی طرف آنے کے وقت محمیز کر رہی تھی۔ وہ آرزوئیں اور وہ خیالات اور وہ تمام عظیم تصورات جو اس مرکز کی طرف آتے وقت اس کے ذہن میں پروان چڑھ رہے تھے، وہ سب رائیگاں ثابت ہوئے، کیونکہ ان میں جمود پیدا ہو گیا اور وہ ایسے مجمل احساسات بن گئے جن کی کسی جانب سے آبیاری نہیں ہوئی، چنانچہ وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے، اور اسی کو کہتے ہیں خدا فراموشی۔ اور جب انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی حالت پر توجہ نہیں دیتا، جیسا کہ محاورہ بھی ہے کہ جو اللہ سے کٹ گیا اس سے اللہ بھی کٹ گیا، اور خدا کا فرمان ہے کہ اس کی طرف مکمل طور پر اگر متوجہ ہو جاؤ تو کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ وہی تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا، کیونکہ وہ کارساز حقیقی بھی ہے اور قادر مطلق بھی۔ ہماری حالت آج یہ ہے کہ ساری دنیا ہم سے ناراض نظر آتی ہے، جس کی بظاہر وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا سے اپنے ارتباط کو اتنا قوی نہیں بنایا کہ اس کی خصوصی عنایات کے مستحق قرار پاتے۔ ہم نے اپنی عملی زندگی میں یہ احساس ہی نہیں کیا کہ ہمیں اللہ سے بھرپور قوی ارتباط پیدا کرنا چاہیے، جبکہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ اس کی ذات سے وابستگی کو مستحکم بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو صرف کرتے، لیکن چونکہ ہم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، اس لیے اس کی خصوصی توجیہات کو تے واو جیم ہے الف تے توجیہات کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں باطل قوتوں کی ریشہ دوانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، ہم میں سب سے بہتر وہی ہے جو خدا سے وابستگی کو مضبوط بنانے کے لیے پوری توجہ سے کام لے، کیونکہ اگر یہ وابستگی کامل ہو گئی تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ورنہ اس سے ہٹ کر جو کوشش بھی کی جائے گی وہ صرف شخصی اور انفرادی حد تک نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔
جبکہ خدا سے وابستگی کے ذریعے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی وہ ذات عظیم ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین ہے، اور وہی تمام قوتوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، حضرات ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین کو اپنے زمانے کے سلاطین کی طرف سے انتہائی ہولناک مصائب برداشت کرنا پڑے، اور ان کے دور کے حکام نے انہیں ہمیشہ ابتلا و آزمائش میں رکھا، کیونکہ ان حکام و سلاطین کا پورا نظام حکومت ظلم کی بنیادوں پر قائم تھا، اور ان کی تمام پروپیگنڈا مشینری اہل بیت طاہرین کے خلاف استعمال ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 90 برس تک عالم اسلام کے تمام ممبروں سے اہل بیت کے خلاف نازیبا کلمات کہتے رہے، ان کے اثر و نفوذ کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے رہے، اور لوگوں کے دلوں سے ان کی عقیدت اور محبت کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام ہشام ابن عبد المالک کے زمانے میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے خانہ خدا میں آئے، تو اگرچہ یہ وہ دور تھا جس میں ممبروں سے انہی امام علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کو گالیاں دی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے حجر اسود کی طرف قدم بڑھایا تو مجمع کائی کی طرف ہٹتا چلا گیا، اور آپ کے لیے حجر اسود تک پہنچنا آسان ہو گیا، جبکہ یہ لوگ کسی بھی بڑے بڑے حکمران یا بادشاہ کے لیے راستہ دینے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ خود ہشام نے اس بات کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ حجر اسود تک پہنچ جائیں، لیکن مجمع نے اسے جگہ نہیں دی، اور وہ ایک گوشے میں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا، اور اسی اثنا میں جب امام عالی مقام تشریف لائے تو پورے مجمع نے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کیا اور حجر اسود تک آسانی سے پہنچنے کے لیے راستہ دیا۔ سوچئے، اس کی وجہ یہی تو تھی کہ امام عالی مقام کی اپنے پروردگار سے وابستگی اتنی قوی تھی کہ اس کے گھر تک پہنچنے سے کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی تھی، اور جو لوگ بڑے بڑے حکمران کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، انہی کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ امام کو راستہ دیں۔ چنانچہ عالم عرب کے ایک نہایت ممتاز شاعر فرزوق نے بہت تفصیل سے اس واقعے کو اپنے قصیدے میں بھی بیان کیا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ اس وقت کے بادشاہ کا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ہشام ابن عبد المالک یا خود عبد المالک، ان میں سے کون تھا جو امام علیہ السلام کا عقیدت مند رہا ہو؟ ان میں سے کون تھا جس کے خیالات امام علیہ السلام کے بارے میں صحیح رہے ہوں، تاکہ یہ سوچا جائے کہ لوگوں نے بادشاہ کی خاطر امام علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کی ایسی عظمت تھی کہ وہ خود بخود ان کی طرف کھنچتے تھے، جس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ امام کی اپنے اللہ کے ساتھ جو وابستگی تھی وہ حد کمال کو پہنچ چکی تھی، اور اللہ سے کامل وابستگی اگر ایک طرف انسان کے لیے شرف و کمال کی حیثیت رکھتی ہے تو دوسری طرف اس کے لیے میدان عمل میں کامیابیوں کا وسیلہ بھی ہے، کیونکہ یہ وابستگی موجب ثبات و استقلال ہے۔ جیسا کہ ہم اس موضوع پر باعمل انسان کی اخلاقی کیفیت کے تحت تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ باعمل انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ سے روابط کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، اور یہ قربت و روابط انسان کے اندر امید کی ایسی کرن پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ اپنی آرزوؤں کو خدا ہی سے طلب بھی کرتا ہے، اور قبولیت کی توقع بھی اسی سے رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی آسائش کے زمانے میں اللہ کو فراموش کر دے، اس کے دین کی طرف توجہ نہ دے، اور مذہب کو پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کی جد و جہد نہ کرے، اور خدا کے بجائے اپنی فکر ہی میں غلطاں رہے، تو ایسا شخص ابتلا و آزمائش کے موقع پر
عرش الہی کی طرف دستے دعا کیسے بلند کر سکتا ہے اور قبولیت دعا کی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ خداوند عالم اس کی دعا کیسے قبول کرے گا اور اس کی آواز کیسے سنے گا؟ جس نے اپنی زبان کو ذکر الہی سے آشنا کیا ہی نہ ہو، جس کے اعضاء و جوارح نے خوشنودی خدا کے لیے کوئی کام ہی نہ کیا ہو، اور جس دل میں محبت الہی کا شوق ہی نہ پیدا ہوا ہو، وہ خدا سے کیا امید رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے قبولیت دعا کے کیا امکانات ہیں؟ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم قبولیت دعا کی امید رکھیں، البتہ اگر ہم نے اللہ سے اپنی وابستگی کو کامل رکھا ہوتا اور اپنی شخصیت و زندگی کو اس کی مشیت کے مطابق ڈھالا ہوتا، تب یہ ممکن تھا کہ ہم اپنی تمام مشکلات اور ابتلاؤں میں اس سے یہ فرمائش کرتے کہ وہ ہماری مدد و نصرت کرے اور دشمن کے مقابلے میں ہمیں فوقیت عطا کرے۔ داستان جناب یوسف ابن تاشفین۔ اسپین کے مسلمانوں کی 5ویں صدی ہجری میں جب وہاں کے عیسائیوں کی طرف سے یلغار کا سامنا ہوا تو انہوں نے مراکش کے حکمران یوسف ابن تاشفین سے مدد طلب کی، چنانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کر نکلا، سمندری راستے کو طے کیا تاکہ اسپین کے مسلمانوں کو صلیبی یلغار سے بچائے، کیونکہ اس یلغار کی بنا پر اس کی حکومت اور سلطنت مکمل طور پر خطرے میں پڑ گئی تھی۔ چنانچہ یوسف بن تاشفین جب اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر سمندر میں اترا تو ایک انتہائی تیز اور تند آندھی نے اسے اس طریقے سے دبوچا کہ جہاز کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ چنانچہ یوسف ابن تاشفین اپنے لشکر والوں کے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور اس طرح دعا کرنی شروع کی: اے پالنے والے، تو جانتا ہے کہ میں نے جو اپنے شہر کو چھوڑا، اپنی سرزمین سے جدا ہوا، اس سمندر میں اترا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک سفر کیا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا، اپنے گھر والوں، بال بچوں، لشکر اور مملکت کے وجود کو بھی خطرے میں ڈالا، تو صرف اس لیے کہ تیرے دین کی حمایت کروں اور اسپین کی سرزمین پر تیرے پیغام کی خدمت کروں۔ یورپ کی سرزمین پر جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ان کی حفاظت کر کے اسلامی وجود کو باقی رکھو، یہ سب کچھ میں نے تیری خاطر کیا ہے۔ اے پالنے والے، تیرے علم کے مطابق اگر میری نیت سچی ہے اور اس طوفان سے نجات پا کر عافیت کے ساتھ ساحل تک پہنچنے میں اسلام اور مسلمانوں کی بہتری ہے، تو اس طوفان کو ختم کر اور ہمیں اس سے بچا۔ قبل اس کے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے اس داستان کو سپرد قلم کریں کہ یوسف بن تاشفین کی دعا کا کیا نتیجہ نکلا، قارئین کرام کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یوسف ابن تاشفین امام یا الہی نمائندہ نہیں تھا، اور میں نے اس کی مثال بھی اس لیے پیش کی ہے کہ وہ بھی ایک عام آدمی تھا اور ہمارے شرعی معیار کے اعتبار سے کسی خاص فضیلت کا مالک نہیں تھا، نہ امام تھا نہ معصوم تھا، بلکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص تھا جس نے اپنی تمام طاقتیں اللہ کی راہ میں لگا دیں، اپنے گھر سے خدا کے دین کی خاطر نکلا، خدا کے دین کی خاطر ہجرت کی، اور اسے اللہ سے بھرپور ارتباط کا مکمل شعور بھی حاصل تھا، اور اسی احساس اور شعور نے اس میں یہ قوت پیدا کی کہ وہ اپنے پروردگار سے اتنے مستحکم انداز سے اپنی حاجت طلب کرے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھے۔ جیسے ہی یوسف ابن تاشفین کی دعا ختم ہوئی، سمندر کی پرشور لہریں ساکن ہو گئی، طوفان ٹھہر گیا اور تمام حالات سفر کے لیے سازگار ہو گئے، یہاں تک کہ یوسف ابن تاشفین سلامتی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ گیا، جہاں اس نے سرکش عیسائیوں کو زیر کیا اور اسلام کی عظمت کا پرچم اس طرح بلند کیا کہ اس کی خدمت کی بنا پر اسپین کے اندر مزید 400 برس تک مسلمانوں نے زندگی گزاری۔ یوسف ابن تاشفین کی فتح کے 400 برس تک
اسپین میں مسلمانوں نے پرسکون زندگی گزاری اور وہ اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اسی طرح مانتے تھے جس طرح یوسف ابن تاشفین کے زمانے کے لوگ مانتے تھے۔ لیکن اب یہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اس سے رشتہ توڑ چکے تھے، لہو لعب اور فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے اور ان کی زندگی سر تا پا گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب ان کی زندگی اللہ کی خوشنودی کے راستے سے بالکل الگ ہو گئی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس سرزمین پر زندگی گزارنے والے مسلمان دینی اور دنیاوی اعتبار سے اتنے پست ہو چکے تھے کہ غرناطہ میں مسلمانوں کا جو حکمران تھا وہ صلیبی حکمرانوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ غرناطہ مسلمانوں کا وہ آخری شہر تھا جو اسپین کی سرزمین پر بچا ہوا باقی رہ گیا تھا، لیکن خدا فراموشی کی بنا پر وہاں کا حکمران اس قدر پستی کا شکار ہوا کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے جنازے میں آخری کیل ٹھونک دی اور اسپین سے اسلام کے خاتمے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ روایت میں ہے کہ جس وقت وہ بے بس بادشاہ اپنے وجود، اپنے دین اور مذہب، اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے خاتمے کی دستاویز پر دستخط کر رہا تھا، اس کی زبان پر یہ جملے تھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت اس کے ارد گرد جو حکام کھڑے تھے انہوں نے بھی اسی جملے کو دہرایا اور پھر ان لوگوں نے اپنی زبان پر یہ الفاظ دہرائے کہ خدا کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہنے کے بعد اس دستاویز پر دستخط کر دیے جو آخرکار اسپین کی سرزمین سے اسلام کے خاتمے کا سبب بنی۔ سوچئے، کیا یہ لوگ مسلمان تھے؟ بظاہر تو مسلمان ہی تھے، آخری لمحے تک کلمہ پڑھ کر اپنے اسلام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور اس کے باوجود اسلام کے خاتمے کی دستاویز پر دستخط بھی کر رہے تھے۔ پھر ایسے کلمے کا کیا فائدہ جس میں توحید اعمال کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، مسلمانوں کے عمومی مقاصد کو مد نظر نہ رکھا جائے اور اجتماعی وجود کی بقا کے لیے جدوجہد نہ کی جائے۔ اسپین کی سرزمین جو ایک وقت مسلمانوں کا عظیم الشان گہوارہ تھی، مسلمانوں کی اپنی ذاتی کوتاہیوں کی وجہ سے آج ان کے وجود سے مکمل طور پر خالی ہو چکی ہے۔ اسپین کا بادشاہ جس کا یہ فرض تھا کہ اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو صرف کرتا، اس نے ایک ایسی دستاویز پر دستخط کر دیے جس کے بعد مسلمانوں کی تمام دینی اور مذہبی سرگرمیاں نہ صرف موقوف ہوئی بلکہ کالعدم بھی قرار پا گئیں۔ سوچئے، اس المناک سانحے کی اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل یہ اور اس کے زیر سلطنت حکمرانی کرنے والے تمام امراء و حکام باہمی تنازعات اور اختلافات کا اس طرح شکار تھے کہ خدا کے احکام و فرامین سے کوسوں دور ہو چکے تھے، اور چونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کو اپنا معمول بنا رکھا تھا، اس لیے آخری لمحات میں مسلمانوں کو بچانے کا جو خیال پیدا ہوا وہ سودمند ثابت نہ ہو سکا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے وابستگی کو مستحکم رکھے اور اپنے کو اس لائق بنائے کہ خدا سے قبولیت دعا، مدد و نصرت، پشت پناہی اور فتح و ظفر کی درخواست کر سکے، اور اس کی دعا اس قابل ہو کہ قبولیت کی امید اور آرزو کی جا سکے۔